الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بچوں، آج کا یہ جو کورس ہے یہ پہلا کلاس ہے اور ہر سنڈے کو 1.5 گھنٹے سوا گھنٹے کا یہ کلاس ہوگا۔ 1 گھنٹے ہم گفتگو کریں گے اور اس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا۔ آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ کورس پاس کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، البتہ کلاس میں 80% حاضری ضروری ہوگی۔ اس کلاس میں ہم آسان زبان میں دین کی اہم باتیں سیکھیں گے، اسلام کی اہم باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں ہم عقیدہ بھی سیکھیں گے جس کو ہم فیتھ کہتے ہیں، عبادات کے بارے میں بھی جانیں گے اور اخلاق کے بھی بارے میں جانیں گے، معاملات کے بارے میں بھی جانیں گے اور فیملی لائف کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اسلام کی جو بیسک تعلیم ہو سکتی ہے وہ بیسک جانکاری ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ سارا جو نالج ہوگا قرآن اور صحیح احادیث سے لیا گیا نالج ہوگا۔ تو آج کا جو کلاس ہے، اس کلاس میں ہم صرف یہ جانیں گے کہ آخر ہم اسلام کیوں سیکھیں، اسلام کو سیکھنے کی کیوں ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اسلام کی بیوٹیز کو جاننا ہوگا۔ ہم 10 بیوٹیز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسلام کی جب خوبیوں کو ہم جان لیں گے، اسلام کی جب بیوٹیز کو جان لیں گے، تو اس سوال کا جواب آسان ہو جائے گا کہ ہم اسلام کیوں سیکھیں۔ تو اسلام کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا کے لیے ایک سنویدھان ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی سنویدھان ہے۔ جیسے ایک ملک کا سنویدھان ہوتا ہے، ایک ملک کا قانون ہوتا ہے، اس قانون کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم ایک وفادار شہری سمجھے جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ نے سارے انسانوں کے لیے اور سارے جنات کے لیے ایک قانون اتارا ہے۔ اسی قانون کا نام اسلام ہے، جو کب سے ہے؟ اسی وقت سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر آدم علیہ السلام کو بسایا۔ تو آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جینے کے لیے، ان کی اولاد کو، ان کے بچوں کو جینے کے لیے جو طریقہ دیا تھا، اسی طریقہ کا نام اسلام ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر کے رکھیں کہ اسلام ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ یہ کسی بھی رنگ، کسی بھی ذات، کسی بھی خاندان کے لوگ ہوں، سب کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا کی ساری قوموں کے لائف اسٹائل پہ گفتگو نہیں کرتا، جینے کے طریقہ پہ گفتگو نہیں کرتا، ریتی رواج پہ گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اس میں آزادی دیتا ہے کہ جینے کا طریقہ جو بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، جیسے جینا چاہیں جئیں، لباس جیسا پہننا چاہیں پہنیں، کھانا جیسا کھانا چاہیں کھائیں، کھیل کود میں جو کھیل کود چاہیں اختیار کریں۔ ہاں، اسلام پابندی کس چیز پہ ڈالتا ہے کہ اسلامی شریعت کے خلاف یہ کام نہ جائے۔ جیسے آج کل ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ کو دیکھیں تو شادی بیاہ میں جہیز لینا، بارات لے جانا، موت ہو تو اس میں 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، میلاد پر جلوس سے نکالا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اسلام کے خلاف ہو جاتی ہیں، ورنہ لائف اسٹائل جو بھی اختیار کریں اسلام اس سے ہمیں منع نہیں کرتا، کیونکہ اسلام جو ہے نا فطرت پر بیس کرتا ہے،
نیچر پر بیس کرتا ہے، لائف اسٹائل پر بیس نہیں کرتا. اسی لیے لائف اسٹائل میں چینجنگ ہوتی ہے، فطری چیزوں میں چینجنگ نہیں ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم آگے بات بھی کریں گے. برکیف تو اسلام جو ہے نا سارے انسانوں کے لیے ایک سنویدھان ہے جس پر عمل کرنا سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو نہیں جان رہے ہیں. تو الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنویدھان، یہ قانون اتارا ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام جنات کے لیے. تو جب ہم اللہ رب العالمین نے یہ سمجھ دی ہے تو اس دین کو جاننا، اس دین کی جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے. دوسرے نمبر پر اسلام اور بندوں کے بیچ کوئی میڈل مین نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے. دوسرے دھرموں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو فلاں کو منا لو، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا. اسلام انسان کو عزت دیتا ہے، ریسپیکٹ دیتا ہے، اور اس عقیدے کا کھنڈن کرتا ہے کہ انسان اور انسان کے بیچ میں کوئی میڈل مین ہو. بلکہ ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں. اللہ نے خود قرآن میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں اے نبی آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں. تو اللہ تک ہم ڈائریکٹ پہنچتے ہیں. یہ اسلام کی بہت بڑی بیوٹی ہے، اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ ہم کو اسلام انسانوں سے جوڑ کر کے نہیں رکھتا کہ ان کو مانو گے، ان کو مناؤ گے تبھی تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے. گویا کہ عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہوگی، لیکن عبادت کا طریقہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اختیار کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ سیمت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے پوری دنیا کو بنایا اس نے جو قانون دیا ہے وہ قانون سیمت نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلام کا جو بھی میسیج ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا میسیج ہوتا تھا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ میسیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچایا. اسی لیے قرآن کے سورہ النجم میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے. تو اسلام کی جو دوسری بیوٹی ہوئی وہ کیا ہے کہ اسلام ہمیں اللہ تک ڈائریکٹ پہنچاتا ہے. یہاں پر کسی میڈل مین کی ضرورت نہیں رہتی، کسی واسطے کی ضرورت نہیں رہتی. اسلام کی جو تیسری خوبی ہے وہ کیا ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا پورا سسٹم دیتا ہے. یہاں پر عقیدہ بھی ہے، یہاں پر عبادت بھی ہے، یہاں پر معاملات بھی ہیں، یہاں پر آپس کے لین دین بھی ہیں، یہاں پر راجنیتی بھی ہم سیکھتے ہیں، یہاں پر آرتھک سسٹم کو بھی صحیح کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، یہاں پر کاروبار کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. تو پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو بھی مسائل ہماری زندگی میں پیش آ سکتے ہیں، کہیں بھی ان سارے مسائل کے بارے میں آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی. کسی بھی دھرم میں آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں رہنمائی نہیں ملے گی. لیکن اسلام وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا پورا سسٹم دیتا ہے. تو اتنا پیارا دین ہے، اتنا اچھا دین ہے، تو اس دین کو سیکھنا تو ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے نا. اور پھر اسلام جو ہے نا، ایک چوتھی خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ زندگی پر مشتمل دین ہے. اسلام جو ہے نا سماج میں رہنا سکھاتا ہے،
نیکیوں کا درخت لگانے کی تاکید کرتا ہے. ہاں، اچھائی کا درخت لگائیں تاکہ پھلے پھولے اور لوگ سماج میں امن اور شانتی کے ساتھ رہیں. اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسانیت کے لیے ہم بہتر بنیں، انسانیت کے لیے ہم اچھے انسان بنیں، اپنے دیش کے لیے بھی اچھے انسان بنیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلۃ، اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، پودا لگانا چاہ رہا ہے، اس کے پاس ایک پودا ہے اور قیامت ہو جائے، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا، تو قیامت ہونے سے پہلے اگر وہ اس پودے کو لگا سکتا ہو تو اسے لگا دینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو قیامت ہو جائے گی، اس پودے کو لگا دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اس کا، نہیں، بلکہ اگرچہ قیامت ہو جائے گی، اگرچہ اب اس کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن جو موقع ملا ہے نا، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا، یہ سوچ دیتا ہے اسلام. موقع کو گنوانا نہیں ہے. کتنا پیارا دین ہے جو ہمیں ہلکا سا جو موقع ملا ہے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانے کی تعلیم دیتا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب تو قیامت ہو جائے گی، اب تو کچھ فائدہ نہیں، ہماری عمر اتنی ہو چکی ہے، اب سیکھ کر کے کیا کریں گے. نہیں، جتنا موقع ہے اتنا ہی موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اسی طریقے سے اسلام جو ہے نا، ہمیں لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہنے کا حکم دیتا ہے. ایسا نہیں کہ اکیلے میں کٹ جائیں، سب سے کٹ کر کے زندگی گزاریں. نہیں، سماج سے کٹ کر سنیاسی بن کر زندگی گزارنا اسلام اس سوچ کو کنڈم کرتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، کہ جو مومن لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اور پریشانی کو برداشت کرتا ہے، وہ مومن بہتر ہے اس مومن سے جو کٹ کر کے رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی پریشانیوں کو برداشت نہیں کرتا. سمجھ میں آیا؟ گویا کہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ سماج میں رہیں، سماج میں رہنے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو برداشت کریں اور لوگوں سے مل جل کر کے اچھا معاملہ کریں. اسی لیے اسلام ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، ماں باپ کی بات ماننے کا حکم دیتا ہے. قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک مت کہو. اسلام ہمیں رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹ کر کے جینے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا حق بتاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم او مومن نہیں، اللہ کی قسم او مومن نہیں، اللہ کی قسم او مومن نہیں. پوچھا گیا کون اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو. تو دیکھیں کتنا پیارا دین ہے جو ہمیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دوستوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، سارے انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جس سے بھی ملے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، دوسروں کو بھلائی پہنچانے کے خواہش مند رہیں، اور اگر وہ برائی پہنچاتے ہیں، اگر وہ ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو برداشت کر لیں. کتنا پیارا دین ہے. 5ویں نمبر پر اسلام ایک سوبھاوک دین ہے. سوبھاؤ سے یعنی انسان کی کے نیچر سے لگتا ہوا دین ہے، انسان کی فطرت سے لگتا ہوا دین ہے. جیسے ہوا، پانی، سورج، چاند اور ساگ سبزیاں ہیں، سوبھاوک چیزیں ہیں، ویسے ہی اسلام ہے. یہ سوبھاؤ سے لگتا ہوا دین ہے. اسلام ہمیں زندگی میں بیلنس رکھنا سکھاتا ہے. اسلام ہمیں غلو سے منع کرتا ہے، اتشیوکتی سے منع کرتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے 3 لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سنا تو ان کو کم سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو نبی ہیں، ان کا درجہ تو اللہ کے پاس بہت اونچا ہے، ہم لوگ تو گناہگار ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کبھی شادی نہیں کریں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ رات بھر عبادت ہی کریں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ آدمی شادی سے کٹ کر کے ہمیشہ عبادت ہی میں لگا رہے، ہمیشہ روزہ رکھے، ہمیشہ رات بھر نمازیں پڑھے، ظاہر میں تو لگتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اسلام ایسے کام سے روکتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز بھی پڑھو اور دنیا بھی کماؤ، دین بھی بناؤ، دنیا بھی بناؤ۔ اسلام ہم کو سماج سے کاٹتا نہیں، سماج سے اپنا تعلق بنانے پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ڈانٹا اور کہا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ اسلام سماجی انسان بناتا ہے، سماج سے کٹ کر کے جینے سے روکتا ہے۔ ہم سنیاسی بن جائیں، سماج سے کٹ کر کے یہ سوچیں کہ ہم زیادہ دھارمک بن جائیں گے، نہیں۔ اسلام سماج میں رہ کر کے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دینی زندگی بھی گزارنے پر ابھارتا ہے۔ اسلام کی جو چھٹی بیوٹی ہے، خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام وہ اکیلا دین ہے جس کے جو سورسز ہیں، یعنی اسلام جن چیزوں پر بیس کرتا ہے اس کے سورسز بالکل محفوظ ہیں، اوتھینٹک ہیں۔ اسلام کے سورسز کیا ہیں؟ یعنی کن چیزوں سے اسلام کو ہم سیکھتے ہیں؟ قرآن سے سیکھتے ہیں اور حدیث سے سیکھتے ہیں۔ تو قرآن ایک سورس ہے اور حدیث بھی ایک سورس ہے۔ اسلام کے جو 2 سورسز ہیں، قرآن کو دیکھیے۔ قرآن کس پر اترا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ لوگوں کے بیچ، اپنی قوم کے لوگوں کے بیچ الصادق الامین، یعنی نہایت ہی سچے اور نہایت ہی امانت دار کے نام سے مشہور تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوبی کیا تھی کہ نہ ایک حرف پڑھنا جانتے تھے، نہ ایک حرف لکھنا جانتے تھے۔ یعنی اللہ کی چاہت ہی یہ ہوئی کہ جو نبی سارے انسانوں کے لیے بھیجا جائے ان کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ انہی کے اوپر الزام ڈال دیں کہ انہوں نے ہی دین بنایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے چاہا کہ آخری نبی جو آئیں سارے انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے ان کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ تو الصادق الامین کے نام سے لوگ، ان کی قوم کے لوگ پکارتے تھے ان کو، محمد کہنے کے بجائے کہتے تھے الصادق الامین، نہایت ہی سچا انسان، نہایت ہی امانت دار انسان۔ ایسے انسان پر قرآن اترا جو نہ پڑھنا جان رہے ہیں نہ لکھنا جان رہے ہیں۔ پھر قرآن ایک چیلنج بن گیا۔ کیا چیلنج بن گیا قرآن؟ یعنی قرآن نے سارے انسانوں کو اور سارے جنات کو چیلنج دیا۔ کس چیز کا چیلنج دیا؟ کہ اس کے جیسے لا کر کے پیش کر دو، لیکن نہیں لا سکے۔ قرآن نے چیلنج کو پھر ہلکا کیا، کہا کہ اس کے جیسے 10 صورتیں ہی لا کر کے پیش کر دو، پھر بھی نہیں کر سکے۔ قرآن نے کہا کہ اس کے جیسے 1 سورہ ہی لا کر کے پیش کر دو، پھر بھی نہیں کر سکے۔ قرآن نے کہا کہ اس کے جیسے 1 آیت ہی پیش کر دو، لیکن 1 آیت بھی پیش نہ کر سکے۔ قرآن نے چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر تمام انسان اور تمام جنات بھی مل کر کے، من مستشک ملا کر کے قرآن کے جیسے بنا کر کے لانا چاہیں تو قیامت کے دن تک نہیں لا سکتے۔
تو یہ ہے قرآن کا سورس جو بالکل اوتھینٹک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں مذہبی کتابوں کے بارے میں کہ وہ کتاب کب اتری، کس پر اتری، کتنے دنوں میں اتری، کیسے اس کتاب کی حفاظت ہوئی۔ یہ سوالات اگر دوسری مذہبی کتابوں سے کریں تو ان کا جواب وہ کتابیں نہیں دے پائیں گی، لیکن قرآن کریم سے کریں تو ہو بہو اوتھینٹک طریقے سے قرآن آپ کو جواب دے دے گا۔ قرآن کس پر اترا، کب اترا، کہاں اترا، کتنے دنوں میں اترا، کیسے اس کی حفاظت ہوئی، ایک ایک سوال کا آپ کو اطمینان بخش جواب دیتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارا جو سورس ہے اسلام کا سورس بالکل اوتھینٹک ہے۔ تو یہ تو قرآن کے بارے میں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو ہم سیرت کہتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیث کی شکل میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت کی شکل میں یہ بھی بالکل اوتھینٹک طریقے سے محفوظ ہے۔ کیسے محفوظ ہے؟ سندوں کے ساتھ، یعنی حدیث کی جو موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جب آپ پڑھیں گے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو لکھنے والا ایسے بیان کرتا ہے قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان۔ کیا مطلب کہ لکھنے والا کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا کہ فلاں صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ایسا فرماتے ہوئے سنا۔ تو دیکھا یہ چین ہے، پورے چین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آج ہمارے پاس پہنچتی ہیں۔ اس چین کا فائدہ کیا ہے؟ اس چین کا فائدہ یہ ہے کہ اس چین میں جتنے لوگ بھی بیان کرنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، ان کی تعداد 5 لاکھ تک پہنچتی ہے، اور ان 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں انہی کے زمانے کے لوگوں نے نوٹ کر دیا، لکھ دیا۔ جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے کی سند میں آتے ہیں نا، اس چین میں آتے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگیاں بھی لکھ دی گئیں۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی اس کی یادداشت کمزور تھی، لکھ دیا گیا کہ فلاں آدمی کی یادداشت کمزور۔ کوئی آدمی بات کرتے ہوئے میں جھوٹ بولتے ہوئے پایا گیا تو لکھ دیا گیا کہ فلاں آدمی بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا تھا۔ تو اگر کسی حدیث میں فلاں آدمی آ گیا جو جھوٹ بولتا تھا بات کرتے ہوئے میں، یا جس کی یادداشت کمزور تھی، تو حدیث لکھنے والے جن کو محدثین کہتے ہیں نا، اس حدیث کو ڈیمیج ٹھہراتے ہیں اور اس حدیث کو علماء قبول نہیں کرتے۔ تو اس ناحیہ سے ہمارا دین محفوظ ہے۔ علماء نے اس کے لیے اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا، اور باضابطہ اس ٹاپک پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے والے تھے ان کی زندگیاں محفوظ کر دیں انہی کے زمانے کے لوگوں نے۔ آج آسانی سے ہم کسی حدیث کو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو آسانی سے ہم جان سکتے ہیں سند میں اس آدمی کو دیکھ کر کے۔ اسی لیے مشہور جرمن ڈاکٹر اسپرینگر، اس کو یاد رکھیے اور یاد رکھ کر کے دوسروں کو بھی بتائیے کہ ہمارا دین کتنا محفوظ دین ہے۔ تو مشہور جرمن ڈاکٹر اسپرینگر، جو انگریزوں کے زمانے میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی جو کلکتہ میں تھی اس کا سیکریٹری تھا، تو انگریزوں کے زمانے میں اس نے ایک کتاب چھاپی تھی انگلش زبان میں، الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، صحابہ کی زندگی کے بارے میں یہ کتاب بات کرتی ہے۔ تو اس کتاب کے انگریزی ایڈیشن میں اس نے بھومکا میں کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا مہان فن ایجاد کیا ہو، جس کی وجہ سے آج 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ کیا لکھا؟ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم اور مہان فن ایجاد کیا ہو، ٹیکنک ایجاد کیا ہو، جس کی وجہ سے آج 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قرآن بھی بالکل محفوظ اور ہماری حدیث بھی بالکل محفوظ ہے. تو آنکھ بند کر کے عمل کرنے والا یہ دین ہے، بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے والا دین ہے. ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس کے نبی کو پہچان لیا، اس کے قرآن کو پہچان لیا، تو اب یہ سوچنے ہی کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے. ہر کام بدھی سے لگتا ہوا ہے. اسلام میں کوئی بھی کام بدھی کے اپوزٹ نہیں، ہر کام عقل سے لگتا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے. اسلام کی 7ویں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین ساری انسانیت کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. یہاں تک کہ ہمارا دشمن بھی کیوں نہ ہو. ایک کیس ہے، ایک طرف میرا بھائی ہے، دوسری طرف میرا دشمن ہے. اگر حق میرے دشمن کا بن رہا ہے تو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم بھائی کے حق میں فیصلہ کریں، بلکہ میرے دشمن کو حق ملنا چاہیے اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے دشمن کے حق میں فیصلہ کروں. اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں بیان فرماتا ہے. اس آیت کے نمبر کو بھی یاد رکھیے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ. انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کیا تھا، اور اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. جب یہ سزا لاگو ہوتی ہے نا تو سماج میں چوری نہیں ہوتی. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے چور کا. جب قانون لاگو ہو جاتا ہے تو چوری ہوتی ہی نہیں، سماج میں امن پیدا ہوتا ہے. اور کبھی کبھار سننے کو ملتا ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹا گیا، لیکن ایک آدمی کا ہاتھ کاٹے جانے کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کے سامان محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس عورت نے جو چوری کی تھی تو اونچے گھرانے کی تھی. کچھ لوگ آئے سفارش کرنے کے لیے کہ اونچے گھرانے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ اگر کاٹا جاتا ہے تو خاندان کا نام بدنام ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی دوسری سزا طے کر دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کہ ان میں کا کوئی چھوٹا انسان، کمزور انسان چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور اونچے گھرانے کا انسان چوری کرتا تو سزا نہیں دی جاتی تھی. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو اس کا میں ہاتھ کاٹ دیتا. تو اسلام میں سب کے لیے برابری. اسلام کی 8ویں خوبی یہ ہے کہ اسلام بہت آسان مذہب ہے. اسلام پر چلنا آسان ہے، اسلام پر عمل کرنا آسان ہے، اسلام کو زندگی میں اتارنا آسان ہے، اور اسلام کے مطابق اپنے سماج کو ڈھالنا آسان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے، لیکن مشکل نہیں، بلکہ عجیب طریقے سے انسان کو من کی شانتی ملتی ہے. پانی کی مچھلی کو سکون کہاں ملتا ہے؟ پانی میں. دودھ پیتے بچے کو سکون کہاں ملے گا؟ ماں کی گود میں. ویسی اسلام ہے نا. تو اسلام کو جب ہم اپناتے ہیں نا تو سب سے پہلے من کی شانتی ملتی ہے، ہمارا من شانت رہتا ہے، ورنہ ٹینشن، پریشانی. اسی لیے جو بچے نمبر نہیں لا پاتے ہیں اچھا، سوسائڈ کر لیتے ہیں. ایک مسلمان کبھی سوسائڈ نہیں کرتا، کیونکہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ نے ویسا لکھا تھا. اسی لیے ایک مسلمان تکلیف اور پریشانی ہر حالت میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے، لیکن آگے خوب محنت کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، پیچھے نہیں ہٹتا. تو اسلام جو ہے نا بہت آسان دین ہے. اب دیکھیں، اگر بیمار ہیں، وضو نہیں کر سکتے، تو اسلام حکم دیتا ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، مٹی سے تیمم کر لو. ایک آدمی سفر پر ہے تو اسلام اس کے لیے چھوٹ دیتا ہے کہ 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھو. اسی طریقے سے 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو، ظہر کو عصر میں یا عصر کو ظہر میں، مغرب کو عشاء میں، عشاء کو مغرب میں. 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ لو سفر کی حالت میں.
ویسے ہی اگر آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے گا، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے گا، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو سوئے سوئے اشارے سے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز بہرحال پڑھنا ہے، نماز بہرحال پڑھنا ہے۔ تو کیسے چھوٹ ہے؟ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کرے گا۔ تو یہ اسلام چونکہ آسان دین ہے اس لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسلام کی ایک نویں خوبی یہ ہے کہ اسلام کے تمام مسائل جو ہیں انسانیت کی حفاظت کے لیے، یعنی اسلام کا جو قانون ہے انسانیت کی حفاظت کے لیے۔ اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے، اسلام صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب سب کا بنانے والا ہے، ہمارا رب ساری کائنات کا بنانے والا ہے، تو غیر مسلموں کا بھی بنانے والا ہے۔ تو جب ہم اپنے رب کو مان لیتے ہیں تو اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ہمارا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے، جو ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ تو جب ہم سب کے سب ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم صرف مسلمان کی بات نہیں کرتے، ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، ہم انسانیت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی کے لیے نہیں سوچتے بلکہ سارے انسانوں کے لیے سوچتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے اور مر جانا ہے؟ نہیں، اس لیے بہترین امت ہو اخرجت للناس، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، سارے انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو ہمارا کام ہے سارے انسانوں کی بھلائی کرنا۔ تو اسلام دین کی حفاظت کرتا ہے، اسلام عقل کی حفاظت کرتا ہے، اسلام جان کی حفاظت کرتا ہے، اسلام مال کی حفاظت کرتا ہے، اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے، اسلام دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام اگرچہ سچا دین ہے لیکن اس دین پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اسے اپنانے کے لیے کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اسلام عقل کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے شراب کو منع کیا، شراب مت پیو۔ عقل کی حفاظت کرنے کے لیے اسلام بدھی وویک بہتر بنانے کے لیے پڑھنے پر ابھارتا ہے، اور نشہ لانے والی جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نشہ خوری کرتا ہے اور اسلامی حکومت ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسلام جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو سزا کے طور پر یہ طے کرتا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور جب یہ قانون لاگو ہو جاتا ہے نا سماج میں، تو اس سماج میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کتنی آسانی سے لوگ دوسروں کی ہتیا کر دیتے ہیں۔ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ قانون کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن جس سماج میں یہ احساس ہوگا لوگوں کو کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو ہاتھ روک لے گا۔ تو اسی لیے جہاں پر اسلامی قانون لاگو ہوتا ہے وہاں پر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، سماج میں امن ہوتا ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسی طریقے سے اسلام مال کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی کا مال چوری کر لے اور اس مقدار تک وہ مال پہنچ جائے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ یہاں پر بھی حکمت کسی کا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا سامان محفوظ رہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سامان رکھتے ہیں اور پیچھے گھومتے ہیں، سامان کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ہم نے سعودی عرب میں رہ کر کے دیکھا، وہاں پہ کمپنیاں سامان لاتی تھیں اور رکھ دیتی تھیں دکاندار کی دکان کے پاس میں 3 بجے 3:30 بجے، اور چلی جاتی تھیں، اور دکاندار آتا 7 بجے 8 بجے اور اس کھانے پینے کے سامان کو اندر کرتا، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو احساس ہے کہ اگر میں نے کسی کے سامان پہ ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے سماج میں امن پیدا ہوتا ہے۔ تو اسلام انسانیت کا رکھوالا ہے، اسلام اسی طریقے سے عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے
تو وہاں پر اسلام اتنا سخت قانون رکھتا ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے سوچ بھی نہ سکے. تو اس لیے کہ اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے. اسلام کی آخری بیوٹی یہ ہے کہ اسلام ماڈرن ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے لیکن دنیا کی ترقی سے بہت اوپر ہے اسلام کے آدیش. ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنٹی اسلام کی ماڈرنٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اسلام کے کسی بھی قانون میں آپ کو انتم تیتھی نہیں ملے گی، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ملے گا کہ یہ قانون اب نہیں چلنے والا ہے، آج سے 1450 سال پہلے چلنے کے قابل تھا، آج یہ قانون اس میں کچھ چینجنگ کی ضرورت ہے. ایسا اسلام کے کسی بھی قانون میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے نا فطرت پر بیس کرتا ہے، نیچر پر بیس کرتا ہے. ہم نے گفتگو کے شروع میں بتایا تھا کہ اسلام کا جو قانون ہے فطرت پر بیس کرنے والا قانون ہے. جیسے ہوا ہے، سورج ہے، چاند ہے، پانی ہے، ساگ سبزیاں ہیں، یہ فطری چیزیں ہیں. زمین ہے، فطری چیز ہے. ہوا میں چینجنگ کی ضرورت ہے، پانی میں چینجنگ کی ضرورت ہے، ساگ سبزی میں چینجنگ کی ضرورت ہے، سورج اور چاند کی روشنی میں چینجنگ کی ضرورت ہے؟ نہیں، فطری چیزوں میں چینجنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل ویسے ہی اسلام بھی فطرت پر بیس کرنے والا دین ہے، فطری تعلیم دیتا ہے. اسلام شرک سے منع کرتا ہے، اسلام توحید کی بات کرتا ہے، اسلام اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے، اسلام برے اخلاق سے روکتا ہے، اسلام لوگوں کی بھلائی کرنے پر ابھارتا ہے، لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے سے روکتا ہے. تو یہ فطری چیزیں ہیں، فطری باتیں ہیں. ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے اور ضرورت تھی، ضرورت رہے گی. ہاں، چینجنگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ لائف اسٹائل میں. جیسے آج جو دنیا والے قانون بناتے ہیں تو 10 سال کے بعد اس قانون میں چینجنگ کی ضرورت ہو جاتی ہے. کیوں چینجنگ کی ضرورت ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ لائف اسٹائل بدلا لوگوں کا تو قانون میں چینجنگ کی ضرورت ہوگی. اسلام لائف اسٹائل پہ بیس کرتا ہی نہیں ہے. جو لائف اسٹائل چاہو اختیار کرو، بس اسلام کے خلاف وہ لائف اسٹائل نہ چاہے. ہاں، اسلام فطرت پر بیس کرتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ اسلام کے کسی بھی قانون میں چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلام لائف اسٹائل پر بیس نہیں کرتا کہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے، بلکہ اسلام فطرت پر بیس کرتا ہے، نیچر پر بیس کرتا ہے، سوبھاؤ پر بیس کرتا ہے، اور سوبھاؤ میں تبدیلی نہیں ہوتی. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اسلام دین فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو ہم اس دین پر پیدا ہوئے ہیں جو دین اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں اور جنات کے لیے بھیجا ہے. آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر کے آئے ہیں وہ شریعت بالکل ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے. یہ 10 خوبیاں ہوئیں اسلام کی. اب سوال یہ ہے کہ اسلام کی سچائی کو ماپنے کی کسوٹی کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا عمل یا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات؟ بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں سماج میں کہ مسلمان اسلام پر نہیں چل رہے ہیں تو سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام یہی ہے. نہیں، اسلام بہت ہی پیارا دین ہے، بہت ہی ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے. جب ایک انسان اس کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے تب اس کا فائدہ دیکھتا ہے. پر ہمیں یہ بتائیے کہ ایک آدمی اگر ڈاکٹری نہیں جانتا ہے اور علاج شروع کر دے
اور نقصان پہنچائے تو کیا ڈاکٹری کا پیشہ غلط ہو جائے گا؟ اگر ٹیچر اس کے پاس نالج نہیں ہے اور بچوں کو غلط سلط پڑھانے لگے تو کیا ٹیچنگ غلط ہو جائے گی؟ بالکل ویسے ہی اگر کوئی مسلمان اسلام پر نہیں چلتا ہے تو غلطی اس مسلمان کی ہے، نہ کہ اسلام کی خوبیوں کی۔ اسلام بہت ہی پیارا دین ہے، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اس دین کو ہمیں سیکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دین کو کیوں سیکھنا ہے؟ تو یاد رکھیے اسلام علم کا دین ہے، یہ کوئی سنیوگ کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ قرآن میں سب سے پہلی اترنے والی جو آیتیں ہیں ان کی شروعات کس چیز سے ہوتی ہے؟ اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ جو نالج اللہ کے نام سے نہ ہو وہ جہالت ہے، وہ گنوارپن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ علم روشنی ہے، اور جب یہ روشنی آتی ہے تو ہر طرح کی برائی جاتی ہے سماج سے۔ تو اسی لیے اسلام ہمیں پڑھنے پر ابھارتا ہے، صرف دینی تعلیم پر نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم پر بھی ابھارتا ہے۔ اور اسلام دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق نہیں کرتا، اسلام انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے سارے علوم پر ہمیں ابھارتا ہے۔ آج امریکہ اور ویسٹرن کلچر علم کے میدان میں جو ترقی کر رہا ہے، جانتے ہیں یہ سب مسلمانوں کی دین ہے۔ ہسٹری ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب امریکہ ڈارک ایج سے گزر رہا تھا، اس ایج کو انہوں نے ڈارک ایج کا نام دیا ہے کہ جہالت سے گزر رہا تھا، تو اس وقت مسلمانوں کے علم کی طوطی بجتی تھی بغداد اور اندلس میں۔ اسی لیے علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے کہا تھا او علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کیا مطلب؟ یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یورپین لوگوں نے ہم مسلمانوں سے جو علم کی کتابیں تھیں، سائنس اور میڈیکل سائنس کی کتابیں تھیں، ان کتابوں کو حاصل کیا اور لے جا کر کے ان کتابوں سے سیکھ کر کے سائنس کو ڈیولپ کیا۔ آج جو سائنس کی ترقی امریکہ اور یورپ میں ہو رہی ہے، یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، مسلم سائنسدانوں کی دین ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارا دل سپارہ ہوتا ہے، ہمارا دل ٹوٹتا ہے کہ کاش کہ ہم اپنے آبا کے اس نالج کو ڈیولپ کیے ہوتے اور ہم آگے بڑھے ہوتے، لیکن ہم بہت پیچھے چلے گئے، اور اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ جو قوم علم کے میدان میں پیچھے ہوتی ہے نا، وہ کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اسی لیے مسلم قوم کبھی علم کے میدان میں پیچھے نہیں رہی ہے، لیکن جب پیچھے ہوتی ہے کوئی قوم تو وہ بچھائی جاتی ہے، دبائی جاتی ہے، پیر سے رودی جاتی ہے۔ تو جو قوم بھی علم سے دور ہوگی اس کو کچلا جائے گا، اس کو دبایا جائے گا، اس کو رودا جائے گا۔ خاص کر دین کا جو علم ہے یہ ہر مسلمان، ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اس میں آپشن نہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی یہ ضروری ہے اتنا علم حاصل کرنا کہ جس کے ذریعہ ہم دین پر عمل کر سکیں۔ یہ آپشن نہیں ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ دین کو سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام از بائی چوائس، ناٹ بائی چانس۔ اسلام اپنانے کا نام ہوتا ہے، کوئی چانس سے مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ابو امی مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان رہیں گے، نہیں،
یہ سوچ غلط ہے. دوسرے دھرموں میں ایسا ہو سکتا ہے، ماں باپ اگر ہندو تھے تو ہندو رہیں گے، سکھ تھے تو سکھ رہیں گے، جین تھے تو جین رہیں گے، عیسائی تھے تو عیسائی رہیں گے، بدھسٹ تھے تو بدھسٹ رہیں گے، یہودی تھے تو یہودی رہیں گے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. ایک آدمی جب اسلام کو سیکھتا ہے، اسلام کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے، تبھی وہ اللہ کے پاس مسلمان بنتا ہے. جیسے ایک آدمی فلاں خاندان میں پیدا ہوا، شیخ خاندان میں، سید خاندان میں، انصاری خاندان میں، تو وہ شیخ ہی رہے گا، سید ہی رہے گا، انصاری ہی رہے گا. ویسے اسلام کا معاملہ نہیں. اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم سیکھیں گے نہیں تو اسلام پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اسلام کو سیکھیں تاکہ اسلام پر عمل کر سکیں. آج اسلام کی اہمیت کیوں نہیں ہمارے دل میں بیٹھتی ہے؟ کیوں نہیں نماز کے لیے ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کو ہم نہیں جان رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز کو ہم نہیں جانیں گے تو ہم ٹرخا دیں گے اس کو، اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے. اسلام کو سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے راستے میں بڑی قربانی دی گئی ہے. آسانی کے ساتھ ہمارے پاس اسلام نہیں پہنچا ہے. سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے اسی اسلام کے لیے قربانی دی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کیا تھا اس دین کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دین کے لیے آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلی تھی اسی دین کے لیے. کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا اور بیٹا تیار ہو جائے گا ذبح ہونے کے لیے، لیکن یہ دین ہے کہ اس کے لیے قربانی دی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، جیل میں ان کو ڈالا گیا تھا اسی دین کے لیے. حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں نبی ہیں، ان کو ذبح کیا گیا تھا اسی دین کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے اکرپن کو برداشت کرتے ہیں اسی دین کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے اسی دین کے لیے. اسی دین کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال؟ 23 سال محنت کرتے ہیں. اسی دین کے لیے آپ کو ہر طرح سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک قید ہونا پڑتا ہے. طائف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتھر کھانا پڑتا ہے. آپ کے دانت مبارک کو احد کی جنگ میں شہید کر دیا جاتا ہے. آپ کو گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے. اسی راستے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنتی ہیں. اسی راستے میں حضرت بلال، حضرت خباب اور کمزور مسلمانوں کو جان لیوا تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ اگر ہم ان قصوں کو سنیں تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. یہ دین ہم تک فری میں پہنچا ہے، اسی لیے اس دین کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم ہو رہی ہے. جو لوگ اس دین کو چوائس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا نالج حاصل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس دین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسی لیے ایک عیسائی عورت اسلام کے بارے میں جب جانتی ہے، اسلام کی خوبیوں کو جب وہ سمجھتی ہے تو کہتی ہے کہ کتنا اچھا دین ہے، کاش کہ مسلمان بھی ویسے ہوتے، کاش کہ مسلمان بھی ویسے ہوتے. دین سیکھنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ اسلام. آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، زبان بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، پیر بہت بڑی نعمت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہ ساری نعمتیں آنکھ بند ہوگی اور اہمیت کھو دیں گے. پر اسلام جو ہے نا، دنیا میں بھی سکون دیتا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں سکون سے ہم رہیں گے. لیکن اسلام پر نہیں چلتے ہیں تو دنیا میں ٹینشن سے رہیں گے، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی جو زندگی ہے عذاب اور سختی کی زندگی ہوگی. آگ میں جلنا ہوگا، آگ کا کھانا ہوگا، کھانا زقوم ہوگا، جس کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو زمین میں زہر پھیل جائے. کیا ہم اس کو برداشت کر پائیں گے؟ دین
سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہی دین حق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین سچا دین ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے دین کی پہچان دی ہے، تو اب ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس دین کو سیکھیں، اس دین کو جانیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دین کس سے سیکھا جائے؟ تو اگر آپ بیمار ہیں تو ایرا غیرہ سب کے پاس نہیں چلے جاتے علاج کرانے کے لیے، بلکہ جس کے پاس میں میڈیکل کا صحیح نالج ہوتا ہے، جو میڈیکل کی اچھی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے، اسی کے پاس علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی دین کا بھی نالج سب سے نہیں لیا جاتا، جس کے پاس میں ٹھوس قرآن اور حدیث کا نالج ہوتا ہے اسی سے دین کا نالج لیا جاتا ہے۔ تو ہم دین کا نالج ٹھوس سے قرآن اور حدیث سے سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک غلط فہمی جو عام طور پر ذہن میں آتی ہے کہ دین تو بچے سیکھتے ہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ دنیا کا جو نالج ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے عمر کی قید کر دی جائے، لیکن دین کے نالج کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ اگر 80 سال کا بھی ایک بوڑھا انسان ہے اور اس کو سمجھ میں آیا کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس عمر میں بھی وہ دین سیکھے، دین پر عمل کرے، اور اس عمر میں بھی عمل کرنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ آج بھی مدینہ میں مسجد نبوی ہے، وہاں پہ بڑے بڑے علماء کے دروس ہوتے ہیں مغرب کے بعد۔ اس درس میں آپ دیکھیں گے 80 سال کا بوڑھا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا پوتا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیٹا ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ عیب کی بات نہیں ہے، دین سیکھنے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور دینی علم کے راستے میں عمر کی قید بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں امام قفال، 40 سال کی عمر میں وہ فقہ سیکھنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے فقیہ بن جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام حسن بن زیاد ہیں، 80 سال کے ہو گئے تھے، اس عمر میں انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ بہت بڑے فقیہ بن گئے۔ امام ابن حزم بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، 26 سال کے ہو گئے تھے، اس عمر میں انہوں نے دینی علم سیکھا، یہاں تک کہ وہ اتنے بڑے امام بن گئے اور محلہ جیسی کتاب لکھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا۔ یہ سوچ اس لیے بنتی ہے کہ دین کو ہم نے سیکنڈری کام سمجھ لیا ہے۔ دین سیکنڈری چیز نہیں ہے، دین اصل اور بنیاد ہے۔ اگر دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے دین کو سب سے پہلے اہمیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ کہتے ہیں الناس محتاجون الی العلم قبل الخبز والماء، لوگ دینی علم کے ضرورت مند ہیں روٹی اور پانی سے پہلے، لأن العلم يحتاج الیہ الانسان فی کل ساعہ، اس لیے کہ انسان کو علم کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ والخبز والماء فی الیوم مرتن او مرتین، جبکہ روٹی اور پانی کی ضرورت دن بھر میں ایک بار یا 2 بار ہوتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم جو کھانا کھاتے ہو نا، اس کھانے، اس روٹی اور پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے دین سیکھنا، کیونکہ اس دین کی ضرورت ایک انسان کو ہر وقت ہے، جبکہ کھانے کی ضرورت ایک انسان کو دن میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ تو اس کے ذریعہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمیں دین سیکھنا چاہیے، اور دین صرف مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے 2210 حدیثیں بیان کی، اسی لیے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 1/4 شریعت ہم تک پہنچایا ہے۔
امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی، بہت ہی پڑھی لکھی بیٹی تھی۔ بادشاہ وقت نے اپنے بیٹی سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا تھا، امام سعید بن مسیب نے اس کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بڑی پڑھی لکھی تھی۔ تو دین اور دنیا دونوں کا نالج ہونا چاہیے، اور دنیا کا نالج حاصل کرنا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن دین کا نالج حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ کورس طے کیا ہے کہ یہ کورس کریں گے، اور جب دین سیکھ رہے ہوں تو ان میں چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دین سیکھیں، تاکہ ہمارے پاس علم آ جائے، جہالت دور ہو۔ دوسرے نمبر پر خوب وقت لگائیں، محنت کریں۔ جیسے دنیا کا نالج حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، ویسے ہی دین کا نالج سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، تو اس کو بھی سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو کچھ بھی آپ سیکھیں انہیں نوٹ کرتے جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ تو آج کی جو گفتگو تھی یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ جو گفتگو ہوگی وہ مین گفتگو شروع ہوگی، اور اس طریقے سے ہم سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو ذہن میں بیٹھاتے ہوئے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔